کتاب کا نام ہفت تماشا، لکھنے والے مولوی محمد حسن۔ لکھی کب گئی؟ 350 سال پہلے لکھی گئی، سن 1760 میں لکھی گئی۔ انہوں نے لکھا اگر اس نائے راہ میں چلتے پھرتے تکیہ نام کی کوئی جگہ مل جائے تو یہ کلیہ ہے، وہ تکیہ مدار کے در کے کسی ملنگ کا فقیر کا تکیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدار کے کسی در کے درویش کا تکیہ ہوگا۔ کبھی کسی نے غور نہیں کیا؟ بڑا احسان ہے آپ پر۔ اور یہ گاؤں ہوا، آس پاس کے گاؤں میں اکثر مکربو شریف میں اپنے بزرگوں سے تذکرہ سنا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب کے سگے ماموں ہیں حضرت سید مختار احمد عرف بھولے مدار رحمت اللہ علیہ، یہ میرا بھتیجے صاحب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ تو باپ دادا پردادا نگر دادا سگر دادا نہ جانے کب سے مدار پاک کے دامن میں چلے آئے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فخر کیجئے گا، فخر کیجئے گا، نعت پڑھوں گا لیکن کچھ بات بھی کروں گا، اور وہ خاص اہم اور ضروری بات کیا ہے سن لیجئے۔ نئے نئے فرقوں کا زمانہ ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی جماعتیں آ رہی ہیں، نیا مال نکل کے مارکیٹ میں آ رہا ہے، نئی مٹھائیاں لے کر کے لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن توجہ سے سنیے گا، میرے آقا نے جس جماعت کو سچا کہا وہ جماعت سچی ہوگی، جس جماعت کو کہا یہ ٹھیک نہیں وہ جماعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب سنو، کچھ جماعتوں کے نام بتائے بغیر میں حدیث سناتا ہوں سرکار کی، آپ سب سمجھیے گا کہ کون سی جماعت صحیح ہے کون سی جماعت صحیح نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت باقر کے بھائی ہیں امام زید۔ سبحان اللہ آواز بلند بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام زید علیہ السلام، یہ باتیں کوئی اور نہیں بتائے گا، توجہ سے سنیے گا۔ امام زید کے پاس ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا آیا، کہا اے امام زید بتائیے صدیق اکبر کتنے معاذ اللہ انہوں نے برا کام کیا، عمر فاروق نے معاذ اللہ کتنے غلط کام کیے، عثمان غنی معاذ اللہ کتنے خراب کام کر کے گئے ہیں۔ اللہ اس نے سوچا کہ سید ہیں بگڑ جائیں گے، سید ہیں کسی طرح سے اسحاق کی برائی کر دیں گے، لیکن کتاب کا نام سنیے الصواعق المحرقہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں۔ امام زید نے کہا سنو میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین کے والد امام حسین سے سنا، امام حسین نے اپنے والد مولا علی سے سنا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی آنے والے وقتوں میں تمہاری محبت میں کچھ لوگ ابھاریں گے ایک دوسرے کو، وہ جہاں ملے ان کا کام تمام کر دینا، وہ رافضی ہوں گے، رافضی۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ کلیئر کر دیا مصطفیٰ جان رحمت نے، جو صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ سبحان اللہ۔ مشکات کی ایک حدیث سنی، سرکار نے فرمایا ایک موٹے پیٹ والا انسان ایک چارپائی پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوگا کہ صرف قرآن کی مانو حدیث کی مت مانو، اے پیارے صحابہ اس کی بات مت ماننا میری حدیثوں کو بھی ماننا۔ کیا بات ہے۔ اب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت پیدا ہوگی، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں بھائی، آقا کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں دیکھیے، سیاست کی کتابوں میں دیکھیے، ایک حدیث مل جائے گی اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ آقا نے فرمایا ایک دور آئے گا جس میں سفید کپڑوں والے لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی عبادتیں دیکھ کر تم رشک کرو گے۔ آقا فرماتے ہیں جو قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ ان کا مقابلہ قرآن پڑھنے میں تم نہیں کر سکتے، لیکن وہ بے وقوف جیسے دکھنے والے ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، کیا بات، سرکار فرماتے ہیں یمرق من الدین کما یمرق
من السحر الرمیہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیا بات، سمجھ میں آ گیا کہ یہ نئی جماعت جو دلی سے تقریباً 250-200 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، یہ بھی حضور کی حدیث کے مطابق صحیح نہیں۔ حدیث بناؤ، حدیث۔ آج کل بہت سے لوگ مرزا کو سن رہے ہیں۔ مرزا کیا تمہارا ابا ہے؟ کیا بات ہے، کون ہے مرزا آپ کا بھائی؟ آپ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہو؟ کون ہے وہ؟ اس کا اصل کیا ہے؟ اسلام نے فتنے پیدا کرنے کے لیے یہود و نصارہ اپنے مدرسوں میں پڑھا کر کے علماء ہمیشہ سے بھیجتے رہے مسلمانوں میں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، انہی میں سے ایک مرزا بھی ہوگا۔ اچھی خاصے لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، ایک ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں اور ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، دماغوں میں ڈال دی گئی بات فلاں حدیث۔ ابے تم نے بخاری کی بات کرتے ہیں لڑکے، مسلم کی بات کرتے ہیں لڑکے، ابن ماجہ کی بات کرتے ہیں لڑکے، بیضاوی کی بات کر رہے ہیں لڑکے۔ اگر ان لڑکوں سے کہہ دیا جائے بیٹا بیضاوی لکھ دو، کیا بات ہے، بہت خوب۔ بخاری لکھو، کیسے لکھا جاتا ہے؟ جیسے کہو گے بخاری لکھ دو کیسے لکھا بالکل جاتا ہے صحیح۔ تو بخار آ جائے گا۔ لیکن بات بخاری کی کریں گے۔ میرے بھائی، دین کسی مرزا نے نہیں دیا آپ کو، دین کسی رافضی نے نہیں دیا آپ کو، دین کسی خارجی نے نہیں دیا آپ کو۔ دین اگر کسی نے دیا ہے تو زندہ شاہ مدار نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو صحیح راستہ چاہیے ہے تو زندہ شاہ مدار نے جو دامن عطا کیا اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو، جمے رہو، کیونکہ باپ دادا سے چلتے چلے آئے ہو۔ آپ پوچھو گے کہ باپ داداؤں سے کرتے چلے آئے، اگر حرام رسم ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ میں اس سے کہوں گا سنو میرے بھائی، حرام ایسے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے باپ دادا اسلامی طریقے پر چلتے چلے آئے ہیں ان کاموں کی بھی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کسی بھی تفسیر کو اٹھاؤ، اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے جو تمہارے بزرگ، جو تمہارے بڑے، جو تمہارے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں، جو ولی الامر ہیں تمہارے۔ واہ، تمہارے باپ دادا میلاد مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، بولو بھائی۔ جی بناتے ہیں، مناتے ہیں۔ امام حسین کا روزہ کاندھے پر اٹھاتے چلے آئے کہ نہیں؟ بے شک حق ہے، چلے حق آئے کہ ہے، نہیں؟ حق ہے۔ مدار العالمین کی نسبتوں کو سر پہ رکھ کر کے، چادر مدار رکھ کے مکن پور شریف جاتے چلے آئے کہ نہیں؟ بے شک حق ہے۔ جب باپ دادا سے کوئی نیک چیز ملی ہے سنبھال کے رکھو، یہ انٹرنیٹ والے مولوی مفتی تم کو برباد کر دیں گے۔ بے شک حق ہے۔ تمہارے پاس علماء کی کمی نہیں ہے، ان سے پوچھو، مولانا صاحب سے پوچھو، اپنے ابا سے پوچھو۔ میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کر دیا، حضرت تعزیہ شریف قرآن میں ہے ہی نہیں، تو میں نے کہا یار صحیح بات ہے نہیں ہے۔ پھر میں نے گھر فون کیا، میں نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے والد صاحب سے کہا والد صاحب کیا ہمارے دادا حضور ابو الوقار کلبے علی رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ تعزیہ کو چومتے تھے، مانتے تھے؟ انہوں نے کہا صرف مانتے نہیں تھے، کاندھا بھی دیتے تھے، روتے بھی تھے۔ سبحان میں نے کہا اللہ، بس کام ہو گیا، وہ میرے اولی الامر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بڑے ہیں، وہ کرتے چلے آئے ہیں، بس یہی دلیل کافی ہے۔
جب میں نے پڑھائی لکھائی کی تو میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک وہ پتھر صفا اور مروہ کے پتھر کے پہاڑ اللہ کی نشانی ہے. میرے سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک پتھر اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے تو پھر تازیہ حسین کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان مدار العالمین، عظمت تعزیہ داری، عظمت تعزیہ داری، حضور فاضل ساؤتھ افریقہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. بہت خوب، تعزیہ کا ذکر مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری جماعتیں تو سن لی آپ نے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا. ایک جماعت میں نے چھوڑ دی تھی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اور بڑی سختی کے ساتھ فرمایا. سنیے حدیثیں، سنیے حدیثیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد واہ سبحان اللہ. ماتا شہیدہ، جو سیدوں کی محبت دل میں رکھ کر کے مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث سنیے حدیث. آقا نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض. یہ آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری وہاں کے فرشتوں کے لیے، وہاں کے غلمان کے لیے امان ہے. ان ستاروں کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آتا. اور اے زمین کے بسنے والوں، اے انسانوں، اے جانوروں، اے الگ الگ طرح کی برادریوں، اے الگ الگ طرح کے مذہبوں، اے الگ الگ ملکوں میں رہنے والوں، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض. آسمان والوں کی امان وہ ستارے ہیں، اور زمین والوں تم اس لیے بچے ہوئے ہو کیونکہ تمہارے پاس آل رسول موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سید موجود ہیں. حدیث پڑھوں گا. حدیث ایک حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع فی یوم القیامہ. 4 طرح کے لوگ ہوں گے جن کی میں جنت میں شفاعت کرواؤں گا. آپ پوچھو گے کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ تو کتاب کا نام ہے حدیث کی کنز العمال. آقا فرماتے ہیں 4 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں جنت دلواؤں گا. پہلا المکرم لذریتی، پہلا جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا. کیا بات. اب دیکھ لینا کون کون بے عزتی کرتا پھرتا ہے. کیا بات ہے. المکرم لذریتی وقاضی لہم حوائجہم. اور دوسرا وہ جو سادات کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. کیا بات. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کہتے یا حسین یا حسین. ادھر والو یا حسین، ادھر والو یا حسین. پورا مجمع کہے یا حسین. قاضی لہم حوائجہم. دوسرا وہ جو سیدوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تیسرا وساعی لہم بامورہم. تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو شخص اگر سیدوں کے خلاف کوئی جماعت کھڑی ہو جائے، کچھ لوگ آ جائیں سادات کے خلاف برا بھلا کہنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کہیں کسی نام پر کہیں کسی نام پر سادات پر انگلی اٹھانے لگے، اللہ اللہ، ایسے وقت میں جو شخص بھی سیدوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا، آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت دلواؤں گا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. چوتھا المحب بہم بقلبہ وبلسانہ. اور وہ چوتھا انسان جو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی سیدوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، شیخ صاحب السلام علیکم، ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں، جیسے سائیڈ میں گئے ایک دوسرا آدمی ملا،
ارے ان کے اندر اتنی برائی ہے، ان کی تو ان کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، وہ سید لگتے ہی نہیں۔ تو وہ جو گیا ہے ہاتھ چوم کر کہتا ہے ہاں ہمارا صاحب صحیح کہتے ہیں، بہت برائیاں ہیں۔ پھر جیسا جیسا وہ کہتا رہتا ہے ویسا ویسا یہ کہتے رہتے ہیں۔ اب اس حدیث کی کا دوسرا رخ دیکھ لیجئے، بول ہو رہے ہیں کون کون بول ہو رہا ہے؟ کہتے سبحان اللہ۔ حدیث کا دوسرا رخ المکرم للذریتی، جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا جنت میں جائے گا، جو سیدوں کی ضرورت پوری کرتا ہوگا جنت میں جائے گا، جو سیدوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا جنت جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو بھی شخص سیدوں سے صرف زبان سے نہیں دل سے محبت کرے گا جنت جائے گا۔ تو اب اس کے برعکس دیکھیے، جو سیدوں کی بے عزتی کرے گا وہ جہنم جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سیدوں کی ضرورتوں سے انکار کرے گا، بے عزتی کرے گا، ان کے لیے مصیبتیں کھڑا کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو یزید کی طرح اور یزیدیوں کی طرح اہل بیت اور امام حسین کے خلاف یا اولاد حسین کے خلاف اگر کوئی جماعت تیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو صرف دکھاوے کی محبت کرے گا اس کی بھی کوئی جنت پکی نہیں ہے، کیونکہ عشق جو ہوا کرتا ہے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات پھر میری نعت سنیں گے۔ جب مدار پاک کی سوانح بیان کی جاتی ہے تو اتنی عظیم شان ہے مدار کی، لوگوں کے دماغ میں ہی نہیں بیٹھتی۔ بھائی چھوٹا سا دماغ اتنی بڑی شخصیت آئے تو کیسے آئے؟ جیسے حضور کو معراج ہوئی کہ نہیں بھائی؟ حضور کو معراج ہوئی، آدمی سوچنے لگا کہ کیسے ایک پل میں آئے اور ایک پل میں چلے گئے؟ اللہ کی مرضی ہے بے شک۔ اسی طرح سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ارے نبی کہاں آئیں گے؟ چاند کے ٹکڑے کر دو، حضور نے کر دیے۔ بے شک بے شک بے شک حق ہے۔ ماننا تھا جو کہتے ہیں تو جادو ہے، بے شک ھذا لسحر مبین، جادو ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، بے شک کہہ دیا یہ تو حضور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من اللہ من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں قرآن کی آیات میں ذرہ برابر شک ہے تو اس آیت کے مقابلے میں ایک آیت ہی پیش کر دو اور پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں دے سکتے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد حضور۔ تو نہیں مانے، کچھ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ 556 سال تک بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابے تیرے جیسا پیٹ تھوڑی نہ تھا بے شک بے شک۔ تجھے 3 نہیں 10 ٹائم چاہیے، پھر الگ سے برفی بھی چاہیے، بے شک ناشتے بھی چاہیے، چکن بھی چاہیے، مٹن بھی چاہیے، چکن بھی الگ الگ طریقے کا چاہیے۔ مگر جب میرا مدار ہندوستان آ رہا تھا راستے میں مدار العالمین نے ناؤ پر یہ دعا کی اور کہا الہی مراد السکین شبر واللباس مراد کہنا نباشت، اے میرے رب مجھے کبھی بھوک نہ لگے، اے میرے رب مجھے کبھی پیاس نہ لگے۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو دین کے لیے نہیں نکلوں گا، کھانے کی تلاش میں نکلوں گا، پیاس لگے گی تو پھر پانی کی تلاش میں نکلوں گا۔ اس لیے مجھے دین کی تبلیغ کرنی ہے، ایک
لمحہ مجھے دین کے لیے وقف کرنا ہے، کھانے سے بے نیاز کر دے، پینے سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ جیسے ہی زندہ شاہ مدار کھمبات میں پہنچے، ایک نے آواز دی، یا بدیع الدین تعال، اے بدیع الدین ادھر آ جاؤ۔ پوچھا آپ کو نام کیسے پتا ہے؟ کہا کہ اے قطب المدار، آنے والے وقت میں پوری دنیا آپ کا نام جانے گی۔ اللہ اللہ، قطب المدار سرکار کے ساتھ وہ شخص گیا، دیکھا ایک دروازہ ہے، دوسرا دروازہ ہے، تیسرا دروازہ ہے، 7 دروازے پڑھے۔ 7 دروازوں کے بعد سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، بے شک حق ہے حضور، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے حضور آئے تھے کیا انڈیا؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا دماغ میں، آئے تھے کیا؟ روحوں کا کوئی مقام فکس نہیں ہوتا۔ بے شک، ہمارے سنی علماء کہتے ہیں کہ میلاد میں حضور آتے ہیں۔ بے شک، کسی نے دیکھا؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ نہیں، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور آتے ہیں، بے شک، دکھائی نہیں دیتے، جیسے ہوا نہیں دکھتی، جیسے خدا کا فضل دکھتا نہیں، بے شک، جیسے اولیاء کی کرامت دکھتی نہیں ظاہری طور پر، لیکن ہوتی ہے کرامت، ہوتا ہے فضل، ہوتا ہے حضور کا آنا اور ہم عاشقوں کی بگڑیوں کو بنانا۔ زندہ باد، زندہ باد، جس طرح حضور میلاد میں آتے ہیں اسی طرح حضور کھمبات میں آئے اور 9 لقمے جنتی کھیر کے کھلا دیے، زندگی بھر کی بھوک ختم ہو گئی، زندگی بھر کی پیاس۔ نعرہ تکبیر! نیند آ رہی ہے کیا؟ نعرے کا جواب دیں سبھی لوگ مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مدار العالمین، عظمت مدار العالمین، فیضان مدار العالمین، فیضان مدار العالمین، حضور فاضل ساؤتھ افریقہ، نعرہ تکبیر۔ ابھی وہ زندہ باد، زندہ چلو باد، ٹھیک ہے، آئے کھلایا، لیکن 556 سال تک بھوکے کیسے؟ تو پہلی دلیل میں حدیث سے ہی دوں گا، سبحان اللہ، دوسری دلیل میں علمی کتابیں دوں گا حدیث کے علاوہ، اور تیسری دلیل سائنس سے دوں گا۔ واہ، بہت سے لوگ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ بھی غور سے سنیں گے توجہ کے ساتھ۔ پہلی دلیل، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، واہ، صحیح ہے اس حدیث کی۔ حضور فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، سبحان اللہ، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تمہیں کھلا پلا سے، اگر تم اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو تو شادی کرو، اگر تم لائق ہو شادی کرو۔ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو شادی کرنا نہیں چاہتا وہ روزہ رکھ لے۔ بے شک، مدار پاک نے اسی لیے تو شادی نہیں کی اور 556 سال کا روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھ لیا، بے شک، بے شک، حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اب کتابیں سنیے، ایک کتاب ہے تذکرۃ المتقین، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ زندگی بھر سرکار مدار پاک کو جب جنتی کھیر کھلائے گئے تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تذکرۃ المتقین میں صرف مدار پاک ہی نہیں بلکہ سرکار کے ایک خلیفہ ہوئے، پتہ ہے آپ کو، جیسے آج کا زمانہ ہے، پہلے بھی صوفیہ کے پاس، بزرگوں کے پاس، اولیاء کے پاس علماء مناظرے کے لیے آتے تھے۔ مناظرے کے لیے ایک عالم آئے، نام تھا ان کا قاضی مطہر۔ توجہ سے سنیے گا، یہ باتیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، جی حق ہے، نعرے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ قاضی مطہر آئے، کتاب کا نام تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین، اس میں حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قاضی مطہر وحدت
وحدت الوجود کے مسئلے پر قطب المدار سے اپنے 70 طلبہ کے ساتھ مل کر آ کے مناظرہ کر رہے تھے. ایک ہفتے تک مناظرہ چلتا رہا. ایک ہفتے کے بعد مدار پاک نے اپنے چہرے سے ایک نقاب اٹھا دیا اور کہا میرا خدا کل بھی واحد تھا، آج بھی واحد ہے اور ہمیشہ اللہ ایک ہی رہے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا حضرت قاضی مطہر بے ہوش ہو گئے، 70 طلبہ بے ہوش ہو گئے. 3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو مدار پاک کے دامن کو پکڑ کر مداریہ خلافت حاصل فرمائی. سبحان اللہ. بے شک حضور ساتھ ساتھ رہیں گے ہم. مدار پاک نے کہا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ رہو. تو وہ تو کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، مدار پاک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. تذکرۃ المتقین میں لکھا ہے قاضی مطہر کو بھوک لگنے لگی. قاضی مطہر چپکے سے تھوڑے سے گیہوں لے کر رکھ لیتے تھے، چاول لے کر رکھ لیتے تھے اور مدار پاک سے چھپ کر کے کچھ چاول کھانے لگتے تھے، کھاتے رہتے تھے. اللہ تاریخ بتاتی ہے مدار پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مطہر تم سے کھانے کا بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا اور مجھ سے اس رزق کی خوشبو، اس رزق کی بو برداشت نہیں ہو سکتی ہے. جب روزہ ہوتا ہے کوئی تو اسے کھانے کی بو اچھی نہیں لگتی ہے. کسی روزہ دار کے سامنے کوئی کھانا پینا نہیں کھاتا ہے، لیکن قاضی مطہر 556 سالہ روزہ دار قطب المدار کے سامنے چاول چپکے کھایا کرتے تھے. کہا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. قاضی مطہر رونے لگے اور کہنے لگے سرکار میں کھانا چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کے در پہ آنا نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاضی مطہر نے بھی کھانا چھوڑ دیا. مدار پاک نے ان کا لقب رکھا عاشق اور اس سے مداریہ سلسلے کی ایک شاخ پیدا ہوئی جسے عاشقان کہا جاتا ہے. سینتھل میں اسی عاشقان گروہ کا ایک تکیہ موجود ہے اور بھرپور شاہ مداری کا بھی تکیہ موجود ہے. بھرپور شاہ نگلا بھی ہوگا نا آس پاس، وہ بھی عاشقان گروہ کے ہیں. کتابوں سے دلائل سن لیجیے، اب قرآن سے دلیل سنیے. ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. اچھا اصحاب کہف کے بارے میں کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. اصحاب کہف کے بارے میں سنا؟ ایک جماعت تھی جو غار میں سلا دی گئی تھی. کسی نے نہیں سنا؟ چلو میں بتاتا ہوں. اللہ کے دین پر ایمان لانے والے کچھ لوگ تھے، ساتھ میں کتا بھی تھا. سبحان اللہ. بے شک. اور اصحاب کہف ان سے اپنی جانیں چھڑا کر مشرکین سے چلے گئے ایک غار میں وہ سلا دیے گئے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال، 20 سال، 50 سال نہیں، 310 سال تک اصحاب کہف وہی سوتے رہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. ساتھ میں ان کا کتا بھی سوتا رہا. اور کہا جاتا ہے اصحاب کہف جب جنت جائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. اسی لیے کہتا ہوں کہ اہل بیت رسول کے در کے منگتے بنے رہو، قطب المدار کے کتے بنے رہو. قطب المدار جنت جائیں گے تو ہم ان کے کتے کے روپ میں جنت پہنچ جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. سنیے آخری بات سن لیجیے. اصحاب کہف کتنے سال سوتے رہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، 200 سال نہیں، 310 سال تک اصحاب کہف غار میں سوتے رہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. قرآن کی آیت، کوئی تفسیر، کوئی حدیث یہ ثابت نہیں کر سکتی ہے کہ 310 سال کے اس عرصے میں اصحاب کہف نے کچھ کھایا ہو، لیکن 310 سال تک اصحاب کہف بنا کھائے بنا پیے زندہ رہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بنا کھلائے پلائے بھی زندہ رکھا. بے شک. سبحان اللہ. ایک دلیل اور
साइंटिफिक। वाह वाह। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं लड़के, कुछ लड़के पढ़ते हैं और कुछ बिना लड़े भी पढ़ते हैं। तो वो लड़के अमीबा के बारे में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया ना। अमीबा एक छोटा सा कीड़ा, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी, जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो कहीं में रहता है। अल्लाह 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 की कुदरत तो देखो, वो अमीबा कभी मरता नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत मरता ही नहीं। जब वो बढ़ता है ना, बढ़ता रहता, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर उन टुकड़ों को बढ़ते दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर जो एक टुकड़ा बचता है उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़े होते रहेंगे, न जाने कब से ऐसे ही चल रहा है। न मरता है, न कुछ खाता है, न कुछ पीता है, फिर भी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत। जो अल्लाह एक कीड़े को वाह वाह बगैर खिलाए पिलाए और बगैर मारे वाह वाह जिंदा रख सकता है, तो क्या कुतुबुल मदार को बगैर खिलाए जिंदा नहीं रख सकता? बेशक हक बात है, हक है ये तो। और आखिरी दलील और भी बहुत सारी है, लेकिन बकरी मुझे नाक में पड़ गई है। हमें और आपको सबको झूमना भी है नबी की आमद की खुशी में। वाह वाह। तो शॉर्ट और स्वीट सुन लीजिए। आजकल हजरत गूगल का जमाना है, हजरत गूगल में भी वीडियो आ जाते हैं। पत्थर को तोड़ा, पत्थर से कीड़ा निकला। वो कीड़ा भी कुछ खाता पीता नहीं है, पत्थर के अंदर रहकर जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। बगैर खाए बगैर पिए तो अल्लाह की कुदरत को तो मानो मेरे भाई। अगर खुद को मुसलमान कहते हो, किसने लिखा कुतुबुल मदार मकामे समदियत पर फाइज हैं, खाते पीते नहीं है, बीवी बच्चों की जरूरत नहीं है, उन्हें खाने पीने की हाजत नहीं है। लिखने वाला कोई मामूली आदमी या आलिम या मौलवी नहीं है, बल्कि लिखने वाला हजरत मुहक्किक अलल इतलाक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि आपको अल्लाह ने मकामे समदियत पर फाइज किया है। ना आपको खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना बीवी की जरूरत है, ना बच्चों की। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। अल्लाह को मानो मेरे भाई, और बाप दादाओं से जो दीन मिला है उस पर डटे रहो। न किसी को इंटरनेट पर इधर सुनो ना उधर सुनो, जो बाप दादे कहें बस उधर ही रहो और उन्हीं की सुनो। ये मेरा मैसेज है आपको। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत करे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने खुद फरमाया है, आयत सुन लो, फिर मैं नात पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो, आयत सुन लो। अल्लाह ने फरमाया वयुदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा। कुरान ही लेकर मौलवी आएंगे, हदीस ही लेकर मौलवी आएंगे, लेकिन जो नए मौलवी आएंगे इसी कुरान को सुनाकर वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। और जो बाप दादाओं से हुजूर के वक्त से चलते चले आए हैं, जिनसे आपको दीन मिला है, इसी कुरान से वो हिदायत देते रहेंगे और आप हिदायत पा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयद सजर अली मकनपुरी मदहरी, सैयद सजर अली मकनपुरी मदहरी, सारे इस्लाम सैयद सजर अली मदहरी। नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना